بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں ہمیشہ خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کرو بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ بہت گھٹیا سوچ ہے جو اللہ پاک کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ بندوں کا خالق کہتا ہے نکاح کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، لیکن اللہ کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ باہر سے پرسکون نظر آنے والے لوگوں کے اندر سوچوں کا سمندر ہوتا ہے۔ اکثر اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر تمہارا دل بدل دیتی ہیں اور اللہ پاک کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ اس معاشرے کی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ 25 سال والا لڑکا اسے وہ ساری سہولتیں دے جو اس کے باپ کو دیتے ہوئے 50 سال لگ گئے۔ درد مند بننے کی کوشش کرو، عقل مند بہت مل جاتے ہیں۔ خدا کو منانے میں لگے ہیں لوگ، خلق خدا کا دل توڑ کر۔ عورت کے سامنے کبھی رونا مت، چاہے کتنے ہی دکھ تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں، لیکن اپنی بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہ بہانا، وہ ساری زندگی یہی خیال کرے گی کہ یہ مرد کمزور ہے۔ جانے والے کو ہمیشہ راستہ دیجیے، واسطہ نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں بیوی کو اپنی کمائی نہ بتاؤ، کیونکہ گھر کو چلانا مرد کی ذمہ داری ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کیسے چلانا۔ عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں اور اس کی جائز خواہشات کا خیال ضرور کریں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو دور سے دکھنے میں بہت خوشباش مطمئن نظر آتے ہیں، ایسا لگتا بھی نہیں کہ ان کے قریب کوئی غم آئے ہوں۔ اگر قریب جا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ سچائی نہیں بلکہ دنیا ایک واقع آزمائش گاہ ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو اللہ کی ذات تمہارے راستے بھی روشن کر دیتی ہے۔ جس کا دل دوسروں کی تکالیف پر بے سکون اور بے چین ہو جائے، اس دل میں خدا بستا ہے۔ برے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، کم از کم وہ دکھاوا تو نہیں کرتے اچھا دکھنے کا۔ جو بندہ نسلی ہوگا وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اس معاشرے کے چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے مرد کی محبت اور عورت کی وفا بھی بدنام ہے۔ دنیا کے آدھے لوگوں نے زندگی جینے کی آس اور اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب صرف اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کا حال معلوم کر لینے سے کوئی ٹھیک تو نہیں ہو جاتا، صرف اسے ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس معاشرے کی بھیڑ میں کوئی چاہنے والا موجود ہے۔ ساری عمر ایک سبق ضرور یاد رکھو، عبادت اور تعلقات میں ہمیشہ نیت صاف رکھو۔ زندگی میں ہر عبادت کی قضا ہے، مگر کسی انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ برے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، کم از کم وہ دکھاوا تو نہیں کرتے اچھا دکھنے کا۔ جب تک تمہاری وجہ سے کسی کا دل بے سکون رہے گا، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔
طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی برا کام کرنا ہو، ورنہ اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہارا حسن اخلاق اور حسن عمل ہی کافی ہے۔ جس لہجے میں گفتگو کرتے ہو اس لہجے میں سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ اپنے دکھ اور تکلیفیں بھول کر دوسروں کے دکھ درد خاموشی سے سننا بھی ایک کمال کا فن ہے۔ امید تو ہمیشہ زندگی میں اچھی رکھو، مگر تیاری برے حالات کے حساب سے ہی کرو۔ جب آپ کسی جگہ کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ تمہارے راستے میں سے خاردار جھاڑیوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب مالک ہمارے نصیب میں پتھریلے راستے لکھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں مضبوط جوتے بھی دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو خود میں کوئی عیب خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ اس کی جہالت انتہا سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ جو لوگ کثرت سے توبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھو، کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ صرف دکھاوا کرنے کے لیے اچھا بننا انسان کے برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ زندگی میں ہر عبادت کی قضا ہے، مگر کسی انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ بندوں کا خالق کہتا ہے نکاح کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، لیکن اللہ کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ انسان کے کھیل تو بچپن کے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو اللہ کی ذات تمہارے راستے بھی روشن کر دیتی ہے۔ جب آپ کسی جگہ کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ تمہارے راستے میں سے خاردار جھاڑیوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب آپ دوستوں کا انتخاب کرنے لگو تو 1000 بار سوچو، کیونکہ در حقیقت تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا تعین کر رہے ہوتے ہو۔